بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، پاکی صفائی کے 10 فائدوں کی یہ کلپ نمبر 2 ہے۔ یہ کلپ فائدہ نمبر 2 سے شروع ہو رہی ہے۔ پاکی صفائی کا دوسرا فائدہ اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ مومن بندوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی ہم کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم نے جو وضو کیے ہیں، وضو کے ساتھ جو اعضاء دھوئے ہیں، تو یہ اعضاء قیامت کے دن چمکا دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان چمکتے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر پہچانیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرلا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ تو یہ فائدہ نمبر 2 ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے اعضاء چمک اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح وضو کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کو قیامت کا یہ فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ نمبر 3، وضو سے اعضاء و جوارح میں نشاط اور انبساط پیدا ہوگا اور بدن سے میل کچیل دور ہو جائے گا۔ یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی کے دل میں ایک قسم کی چستی، چالاکی اور انرجی محسوس ہوگی۔ آدمی وضو کر کے حشاش بشاش ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدن سے میل بھی، کچیل بھی دور ہو جائے گی۔ چونکہ بندہ دربار الہی میں حاضر ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وضو کے ذریعے اس قسم کا اہتمام ضروری ہے۔ چنانچہ پانی کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے استعمال سے بدن اپنے اندر تازگی، فرحت، سرور اور انبساط کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کا حکم دیا گیا، تاکہ بندہ ہمیشہ تازہ دم بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔ تو یہ جو ہے آدمی کے بدن میں چستی، چالاکی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایک دوسری بات بھی سن لیں کہ میاں بیوی ہم بستری کے بعد دوبارہ ملنے کی خواہش کرے، خواہش پیدا ہو تو وضو کر لے۔ وضو کا یہاں مقصد وہی بدن میں انبساط، فرحت پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ اس وضو سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بس صرف نشاط مقصود ہے۔ آج جو مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ غسل اور پاکی صفائی میں انتہائی غفلت، کوتاہی، اہمال پایا جاتا ہے۔ بلکہ مغربی دنیا اور بعض دیگر ہندوستان کی غیر مسلم اقوام عورت مرد کے ملاپ کے بعد غسل وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہماری پاکیزہ شریعت میں یہاں تک کہا گیا کہ جب بندہ پاکی کی حالت میں سو جاتا ہے، اس کی روح کو عرش الہی کے نیچے
اس کی روح کو عرش الہی کے نیچے سجدے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے موقوفاً یہ روایت نقل کی ہے کہ ان الارواح تعرج بها في منامها وتؤمر بالسجود عند العرش ومن كان طاهرا سجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش، یعنی کہ روح نیند میں انہیں عرش الہی کے پاس سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر وہ حالت طہارت میں وضو کر کے سوئی ہے تو وہ عرش کے پاس سجدہ کریں گے، اگر وہ حالت وضو کے بغیر سوئی ہیں تو ان کو عرش سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ فائدہ نمبر 3 ہوا۔ فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا مطلب یہ ہے کہ اس ہتھیار سے مومن شیطان کو اپنے بدن سے اپنے نزدیکی سے دور بھگا دیتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے جن اتارنے والے قاری اور عامل کے لیے یہ مستحب قرار دیا ہے کہ علاج شروع کرنے سے پہلے وضو کر لے، اس لیے کہ وضو شیطان سے بچاؤ اور حفاظت کا محفوظ قلعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الوضوء الصالح یطرد عنک الشیطان، بے شک بہترین وضو شیطان کو تجھ سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سونے سے قبل باوضو سونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، جو بندہ حالت وضو میں سوتا ہے تو اس کے بالوں کے جڑوں میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ لا یستیقظ الا قال الملک، نہیں جب تک وہ سویا رہتا ہے بیدار ہونے سے پہلے حالت نیند میں فرشتہ جو اس کے قریب موکل ہے یا مقرر کیا گیا ہے وہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فلانا فإنہ بات طاہرا، کہ پروردگار تو اس بندے کو معاف فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ وضو کر کے سویا ہوا ہے۔ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، ابن حبان کے پاس۔ یہ چوتھا فائدہ ہے کہ وضو مومن کے لیے ہتھیار ہے شیطان سے بچاؤ کا۔ فائدہ نمبر 5 کہ وضو مومن کی شان ہے، مومن کی بہترین خصلت ہے۔ مومن کا گویا یہ زندگی کا معمول ہے وضو کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، کہ ہمیشہ مومن ہی ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، مومن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹے، جب بھی نیند سے بیدار ہوں، جب بھی ہم ناپاک ہو جائیں تو وضو کر لیں۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ بچے کے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی اس عمل کا عادی بنائیں بچپن سے، تاکہ یہ زندگی بھر کا ان کا معمول بن جائے ہمیشہ وضو سے رہنے کا۔ تو یہ گویا فائدہ نمبر 5 رہا، ہمیشہ باوضو رہنا۔ فائدہ نمبر 6 ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی وضو کرنے کے بعد
بندے کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ گویا سمجھیے کہ یہ آخرت کی کامیابی کا یہ بہت بڑا جو ہے سمجھیے تحفہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ ثم یقول کہ تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، پورا وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، یعنی جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی دعا آئی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو وہ دعا اور یہ دعا دونوں ملا کے جو ہے پڑھنا چاہیے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری دعا بھی جو ہے جامع صحیح میں روایت لائی ہیں، بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم جب بے برکتی کا شکار ہے، بے برکتی کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، یہ برکتیں ہم جو ہے دعاؤں کے چھوڑنے سے ہم جو اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ وضو کے بعد بندہ یہ دعا بھی پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ برکتوں کے حصول کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 فائدے ہو گئے، اب بقیہ فائدے میں کلپ نمبر 3 میں ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔